بیت المقدس کو فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ یروشلم میں قریب 90 سالوں کے وقفے کے بعد صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی حکمرانی کا دور کیسے شروع ہوا؟ فاطمی خلیفہ کے وزیر سے سلطان بننے کا ان کا سفر کیسا تھا؟ شروعات سے پہلے وہ ویورز جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے کنٹروورشل سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 90 سالوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامت ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باشندہ معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے عیسائی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تاوان ادا کر کے کی اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان ادا کیے جانے دیا گیا۔ ہسٹورین جوناتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین یعنی صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں نہ آئے، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ وہ ان عیسائی خواتین کو فروخت کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد تک کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کی یروشلم میں داخلے کے موقع پر ہر طرف لاشیں تھیں اور مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ صلیبی فوجیوں نے شہریوں کے سر قلم کر دیے تھے، کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونکا گیا۔ گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ ایوبی خاندان ترقی کرتا رہا اور سن 1137-38 میں زنگی سے پناہ حاصل کرنے والے 1157 میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل تھے۔ مصر میں وزارت عظمیٰ کی لڑائی نے نور الدین زنگی کو مصر کی سیاست میں مداخلت کا موقع دے دیا۔ وزارت عظمیٰ کی لڑائی میں بڑی تعداد میں اہم لوگ متحرک گروپوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور یہ فاطمی سلطنت کے لیے آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم صلاح الدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے کہ ان کی مصروفیات کیا تھی۔ عام خیال ہے کہ ان کا زیادہ وقت دمشق میں پولو کھیلتے اور شکار کرتے گزرتا ہوگا، اور یقیناً انہوں نے کچھ فوجی مہمات میں بھی اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ حصہ لیا ہوگا۔ صلاح الدین شیعہ فاطمی خلیفہ کے وزیر
تاریخ بتاتی ہے کہ 2 سال میں 2 بار شیر کوہ کی قیادت میں فوج نے مصر کو عیسائی فوج کے حملے سے بچایا۔ فاطمی خلیفہ الازد نے 1169 میں شیر کوہ سے ملاقات کے بعد نہ صرف انہیں اپنا وزیر بنا لیا بلکہ فوج کی کمان بھی انہیں سونپ دی۔ غیر ملکی اور غیر اہل تشیع اس سے پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے، لیکن ایک فاتح فوج کے سپہ سالار کو یہ عہدہ دیا جانا نئی بات تھی۔ نور الدین کے لیے یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ وہ مصر کو عیسائیوں کے ہاتھوں میں جاتا تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب ان کے شیر کوہ کے ساتھ تعلق پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ نور الدین نے شیر کوہ اور صلاح الدین کی شام میں جاگیریں ختم کر دی، لیکن شیر کوہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے اور بیماریوں کا شکار ہو کر اسی سال 1169 میں انتقال کر گئے۔ اس بار فاطمی خلیفہ نے صلاح الدین کو منتخب کیا کیونکہ ان میں شاہانہ صفات کے ساتھ ساتھ فقیر کی عاجزی بھی تھی۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ فاطمی خلیفہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے وہ سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے اور جسے ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے زیر اثر انہیں رکھ سکیں گے۔ اگر واقعی انہوں نے ایسا سوچا تھا تو تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا اور آگے چل کر صلاح الدین اسلام کے عظیم سالار، فاتح اور جنگجو شخصیت بنے جنہیں تاریخ نے فاتح بیت المقدس کا لقب دیا۔ ویورز، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔